بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے بیٹے ٹاپک شروع کیا ہوا تھا پاکستان کے طبعی خدوخال۔ پاکستان کے طبعی خدوخال کے لحاظ سے پاکستان کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پہاڑی سلسلے، نمبر 2 میدانی علاقے اور نمبر 3 سطح مرتفع۔ اس میں ہم لوگوں نے پہاڑی سلسلے مکمل کر لیا تھا۔ پچھلا ٹاپک ہم لوگوں نے شروع کیا تھا میدانی علاقے۔ اس میں میدانی علاقے میں ہم لوگوں نے دریائے سندھ کا بالائی اور دریائے سندھ کا زیریں میدان پڑھا تھا۔ آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کہ میدانی علاقے میں ساحلی میدان اور ریگستان بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے اس میں ساحلی میدان، کوسٹل پلین۔ پاکستان کا ساحل تقریباً 1050 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ساحلی پٹی مشرق میں صوبہ سندھ میں بھارت کی سرحد سے شروع ہوتی ہے اور ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی مغرب میں ایران کی سرحد تک پھیلی ہوئی ہے۔ ساحلی میدانی علاقہ چھوٹی بڑی بندرگاہوں پر مشتمل ہے، جن میں کراچی سب سے اہم بندرگاہ ہے۔ دوسری اہم بندرگاہیں پورٹ قاسم، گوادر اور پسنی ہیں۔ ان علاقوں میں ماہی گیری کی صنعت ترقی کر رہی ہے، لہٰذا یہ ساحلی میدان اہم معاشی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس ٹاپک میں سے آپ کو شارٹ کوسچن آئیں گے کہ ساحلی میدان کی سرحد کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ پہلی ہی لائن میں لکھا ہوا ہے، یہ ساحلی پٹی مشرق میں صوبہ سندھ میں بھارت کی سرحد سے شروع ہوتی ہے اور ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی مغرب میں ایران کی سرحد تک پھیلی ہوئی ہے۔ سب سے اہم بندرگاہ کون سی ہے؟ کراچی سب سے اہم بندرگاہ ہے۔ دوسری اہم بندرگاہوں کے نام کیا ہیں؟ دوسری اہم بندرگاہیں پورٹ قاسم، گوادر اور پسنی ہیں۔ اب آپ سے یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ ساحلی میدان میں کون سی صنعت ترقی کر رہی ہے؟ ان علاقوں میں یعنی ساحلی میدان میں ماہی گیری کی صنعت ترقی کر رہی ہے، لہٰذا یہ ساحلی میدان اہم معاشی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ نمبر 2 اس کا ٹاپک ہے ریگستان۔ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ریگستانی خصوصیت رکھتا ہے۔ ریگستان کسے کہتے ہیں؟ جہاں سالانہ بارش 10 انچ سے کم ہو وہ ریگستان یا صحرا کہلاتا ہے۔ یہ ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے میں بہاولپور، سکھر، خیرپور، سانگھڑ، میرپور خاص اور تھرپارکر کے اضلاع شامل ہیں۔ بہاولپور میں اس صحرا کو چولستان یا روہی جبکہ سندھ میں تھر کہتے ہیں۔ بارش کم ہونے کی وجہ سے صحرائی نباتات یعنی ڈیزرٹ ویجیٹیشن ملتی ہیں۔ زیادہ تر علاقہ غیر آباد ہے، یہاں پر لوگ زیادہ تر آبادی نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر کیونکہ صحرائی خصوصیات رکھتا ہے یہ علاقہ، اس لیے یہاں پر یہ علاقہ جو ہے وہ غیر آباد ہے۔ پاکستان کا دوسرا ریگستان تھل ہے، یہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ یہ ریگستان دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقہ بھی یعنی تھل کا ریگستان بھی زیادہ تر غیر آباد ہے۔ پاکستان کا تیسرا ریگستانی علاقہ صوبہ بلوچستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، جسے صحرائے خاران کہتے ہیں۔ اس میں کچھ چاغی کا علاقہ بھی شامل ہے۔ اس پیراگراف میں سے آپ کو شارٹ کوسچن آئیں گے۔ پاکستان کے دوسرے ریگستان کا نام کیا ہے؟ پاکستان کے دوسرے ریگستان کا نام تھل ہے۔ کہاں واقع ہے؟ دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہے۔ کون سے صوبے میں واقع ہے؟ یہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ اور پاکستان کا تیسرا ریگستانی علاقہ کہاں واقع ہے؟ کس صوبے میں واقع ہے؟ صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ اس صحرا کا نام کیا ہے؟ صحرائے خاران کہتے ہیں اسے۔ اچھا، اس میں سے یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ریگستان کسے کہتے ہیں؟ بارش کم ہوتی ہے اور بارش کم ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ صحرا کہلاتا ہے، یعنی ہم لوگ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ ریگستان یا ڈیزرٹ اسے کہیں گے جہاں سالانہ بارش 10 انچ سے کم ہو وہ صحرا کہلائے گا۔ بارش کم ہونے کی وجہ سے صحرائی نباتات ملتی ہیں یہاں پر،
اور جتنے بھی ریگستان ہیں یہ زیادہ تر غیر آباد علاقے ہیں۔ یہ 2 پیراگراف ہیں بیٹے، ان دونوں کو اچھی طرح سے یاد کریں، یاد کرنے کے بعد لکھ کے دیکھیں، اپنی املا کی غلطیاں بھی دیکھیں۔ اللہ حافظ۔